سمجھتے ہیں؟ فدا ہوگی میں آپ پہ؟ میں تو یہ سوچے بھی نہیں. پھر کیا سوچ کے آپ نے اس ایجوڈنٹ سے جھوٹ بلوایا تھا فون پہ؟ کیا سوچتا ہوگا میرے متعلق؟ نہایت خوش روح اور روپ و نت میں جگانگت رکھنے والی ماضی کی اداکارہ کے جن کا چہرہ ہی سراپا معصومیت تھا. جی ہاں، میری مراد اداکارہ شہناز خواجہ سے ہے. شہناز ایسی خوش قسمت اداکارہ ہیں جنہیں الفا براوو چارلی جیسے ایک ہی ڈرامہ نے امر کر دیا تھا اور آج بھی وہ اسی وجہ سے یاد کی جاتی ہیں. شہناز خواجہ پی ٹی وی کے مداحوں کے لیے باد صبا ثابت ہوئی تھی، جو کچھ دیر کے لیے اسکرین پر نظر آئیں، لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا، لیکن پھر یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ایک ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ گزر گیا. گھر بسانے کے خواب نے اس حسینہ کو منظر عام سے غائب کر دیا، مگر معصوم حسینہ کا یہ خواب بھی پورا نہ ہو سکا اور جس ہمسفر کے لیے انہوں نے شوبز کریئر سمیت اپنا ملک ہی چھوڑ دیا تھا، وہ بے وفا انہیں پردیس میں بے یار و مددگار چھوڑ گیا. میرا نام شہناز ہے. فراز، لیفٹنٹ فراز. I see. Welcome to jogging. شہناز خواجہ 22 فروری 1978 کو کامپلا یوگانڈا میں پیدا ہوئی. ان کے گھرانے کا شوبز سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا، مگر شہناز کو راستہ خود بخود اس رنگا رنگ دنیا کی طرف لے گیا. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شہناز خواجہ کے کیریئر کا آغاز زمانہ طالب علمی سے ہی ہو گیا تھا. زمانہ طالب علمی میں ہی جوہر شناس معروف اداکار جمال شاہ نے ہی ان کی بھولی بھالی صورت کو سراہتے ہوئے انہیں اپنے ڈرامے کل میں متعارف کروایا. اس وقت شہناز کی عمر صرف 16 برس تھی. ڈرامہ سیریل کل کے بعد انہیں مختلف ڈراموں میں کاسٹ کیا جانے لگا، جس میں فریحہ کا ڈرامہ اڑان بھی شامل تھا. شہناز اتنی خوبصورت تھیں کہ دیکھنے والے انہیں دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. مختلف برانڈز نے انہیں اپنے اشتہاروں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا اور شہناز اداکارہ کے بعد ماڈل بھی بن گئی. شہناز کو شروع سے ہی زارا اور ارمانی جیسے بڑے برانڈز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جس سے وہ ایک انٹرنیشنل ماڈل بن گئی. اتنی کم عمری میں ایسا اعزاز مل جانا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، لیکن شہناز کے لیے تو یہ محض ایک شروعات تھی. شہناز کو عوام الناس میں زبان زد عام ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ انہیں بہت جلد ہی ڈرامہ سیریل الفا براوو چارلی نصیب ہوا. الفا براوو چارلی اپنے دور کا مقبول ترین ڈرامہ تھا، جس کے آن ایئر ہوتے ہی گلیاں محلے سنسان ہو جاتے تھے. اس کے ہدایتکار شعیب منصور تھے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے تعاون سے بنائی گئی اس ڈرامہ سیریل میں 3 دوستوں کیپٹن کاشف، کیپٹن فراز اور کیپٹن گل شیر کے مرکزی کردار دکھائے گئے. پیاز کاٹنے کے لیے خاموش رہنا ضروری نہیں ہے. باتیں کریں گے تو تکلیف کم ہوگی. شہناز خواجہ نے ڈرامہ میں شہناز کے نام سے ہی مرکزی کردار نبھایا تھا. کیپٹن گل شیر شہناز پہ دل ہار جاتے ہیں اور پھر ان کے معاملات نشیب و فراز سے گزرتے ہیں. اس ڈرامہ میں نواب ملک عطا محمد خان مرحوم نے بھی سپورٹنگ رول کیا تھا. کاشف کی فوج کو خیرآباد کہہ دینے کی خواہش اور فراز کی اپنے دوست کو بیدار کرنے کے لیے کی جانے والی شرارتیں اس سارے ڈرامے میں ایک فوجی کی سختیوں اور مشکلات سے بھرپور زندگی کو بڑے عمدہ طریقے سے فلمایا گیا، جس کو دیکھ کر آج بھی ہزاروں نوجوان اپنے ملک کی خاطر حب الوطنی سے سرشار ہو کر پاک فوج جوائن کرتے ہیں. پاک فوج کے لیے دل میں محبت جگانے والے اس سیریل نے اپنے دور میں ہر طرح کے ریکارڈز توڑ دیے تھے اور اب بھی اسے دیکھ کر وہی لطف آتا ہے جو پہلی دفعہ دیکھ کر آتا تھا. اگر آپ کا بچپن یا جوانی 90 کی دہائی میں گزرا ہے تو یہ سب یادیں یقیناً آپ کے ذہنوں پہ نقش ہوں گی. اس دن مجھ سے مل کے آپ کو اتنی بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ میں کوئی ہائلر ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں. مجھے کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو میں اس کی تعریف کرتی ہوں، بغیر ہی سوچے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی. شہناز نے جب الفا براوو چارلی میں کام کیا تب ان کی عمر صرف اور صرف 19 برس تھی. ڈرامے کے نشر ہونے کے بعد اداکارہ شہناز لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن گئی اور یوں انہیں وہ شہرت نصیب ہوئی جس کی ہر فنکار خواہش کرتا ہے. شہناز کا خاندانی پس منظر تو میڈیا انڈسٹری سے نہیں تھا، لیکن جب اپنی جاندار اداکاری سے انہوں نے لاکھوں دل مو لیے تو ہر کوئی ان کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا تھا. شہناز نے مشہور و معروف فلم ساز، موسیقار، ڈائریکٹر اور جن کی شہرت کا ڈنکا پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں بجتا تھا، ان کے فرزند خواجہ عثمان کی آفر قبول کر لی اور 1 مئی 1997 کو خواجہ عثمان سے شادی کرنے کے بعد شہناز خان شہناز خواجہ بنی. اس کے بعد شہناز خواجہ نے میڈیا انڈسٹری کو خیرآباد کہہ دیا تھا، لیکن الفا براوو چارلی کے کاسٹ کے طور پر مختلف ٹی وی شوز میں شرکت کرتی رہیں. ابھی بتاتی ہوں کیسے ہو. کدھر غائب ہوتے ذرا سے؟ آؤ بھائی اندر چلیں. اگر میری تو ابھی کلاس ہے اور میں چینج بھی کرنا ہے. او آئی سی. لیٹس میٹ ایٹ ڈنر دین. ٹھیک ہے، خدا حافظ.
ये बात तो ताहल सामने ना आ सकी कि मीडिया इंडस्ट्री छोड़ना उनकी जाती चॉइस थी या ससुराल की तरफ से कोई पाबंदी, लेकिन शहनाज शादी के अगले ही साल अमेरिका शिफ्ट हो गयी, जहां उन्होंने अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मल करना शुरू किया। अदाकारा शहनाज ख्वाजा ने वीक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और मेंटल हेल्थ काउंसलर के तौर पर अपने करियर का आगाज कर दिया। शहनाज मुतअद्दिद इंटरनेशनल अखबारात और मैगजीन से बतौर लिखारी भी मुंसलिक रही। ख्वाजा उस्मान से उनकी अंबर ख्वाजा नामी एक बेटी पैदा हुई और वही हुआ जिसका अंदेशा शोबिस की हर शादी में रहता है। ख्वाजा उस्मान और शहनाज की इस शानदार जोड़ी को भी न जाने किसकी नजर खा गई और 8 साल के कलीर अरसा के बाद 2006 में ही उनकी अलहदगी हो गई। शोबिस की शादियों का ज्यादा देर न चलने की बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं। या तो अदाकारा को ससुराल की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ता है या फिर वो अपने करियर पर कंप्रोमाइज नहीं करती। यहाँ न जाने कौन सा अमल कारे फरमा रहा। बहरहाल शहनाज ने उस्मान ख्वाजा से अलग होकर अपनी बेटी अंबर को अपने साथ ही रखा और अमेरिका में ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। जी बस अभी ठीक नहीं है। चल तू ओ जनाब, कम से कम सॉरी तो कहते जाएं। इन दिनों शहनाज ख्वाजा नॉर्थ कैरोलिना के शहर दुरहम में मुकीम हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फराइज सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान और बिलखुसूस खलीजी ममालिक में मेंटल हेल्थ से मुतालिक बहुत से प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं और वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से सेशंस भी करती नजर आती हैं, जिसमें वो मेंटल हेल्थ की अहमियत और मसाइल पर गुफ्तगू करती हैं। शहनाज की बेटी अंबर ख्वाजा भी उन्हीं के साथ मुकीम है। वो भी नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं। दोनों माँ बेटी एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं और कभी कभार अपनी तस्वीर भी शेयर कर देती हैं। पिछले दिनों निहायत ही खुशगवार मूड में अपनी बेटी अंबर के साथ उनकी कुछ तस्वीर मंजर आम पर आई, जिसमें उनकी शक्ल अल्फा ब्रावो चार्ली वाली शहनाज से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मुख्तलिफ चेहरों की सर्जरियों के बाद उन्होंने रॉक स्टार वाली लुक हासिल कर ली है। शहनाज ख्वाजा को शोबिस छोड़े 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन उनके मद्दाह आज भी उन्हें याद करते हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। खास तौर पर ड्रामा सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली में उनका किरदार लोगों के ज़हनों में हमेशा जिंदा रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।